بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام رول آف لا ود ساجد شاہ. ناظرین، گزشتہ روز چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے اوورسیز پاکستانی کنونشن سے جو خطاب کیا، بہت دھواں دھار خطاب کیا. اس میں کچھ چیزیں ڈسکس ہوئی اور اس حوالے سے انہوں نے اپنے پازیٹیولی سینس میں پاکستان کی نظریے کے حوالے سے بات کی. انہوں نے اسپیسیفکلی کہا کہ دنیا میں دو ریاستیں کلمے کے نام پر بنی، ایک مدینے کی ریاست اور ایک پاکستان کی ریاست. تو اسے قائم رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، اور ہماری ذمہ داری اس حوالے سے بھی بڑھ گئی ہے کہ ہم چونکہ مسلمس ہیں، اور اب ہماری ذمہ داری ہے کہ دنیا میں ایک عزت نفس بھی ہماری ہے کہ جس کو ہم نے دنیا میں کر کے دکھانا ہے کہ چونکہ اسلام کے نام پر یہ ریاست بنائی گئی ہے، لیکن جس طریقے سے ہمیں مس یوز کیا جا رہا ہے، کبھی دہشت گردی کے نام پر پوری دنیا میں امیج خراب کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان سے دہشت گردی آئے اینڈ سو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے، اور بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سقوط بلوچستان کے حوالے سے جو لوگوں کا خواہش ہے، جو لوگوں کی خواب ہے، اسے کبھی پورا نہیں ہونے دیں گے. چند ہزار لوگ کبھی بھی اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے، چاہے ان کی 10 نسلیں بھی آ جائیں. اب یہ میسج کس کے لیے تھا یہ سب کو پتہ ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو پرسنل بھی لے رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ دیکھنے میں آ رہا ہے کچھ لوگ اس کو مسلسل تنقیدی بیان داغ رہے ہیں. اب یہ کس حوالے سے غلط تھا، اس حوالے سے جاننے کی آج پروگرام میں ہم کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل ٹیررزم کی بات ہوئی. ایک ہے فزیکل ٹیررزم، ایک ڈیجیٹل ٹیررزم. یہ ہے کیا اور یہ کیسے مذموم مقاصد کے لیے مختلف لوگ استعمال کر پا رہے ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے. پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے جمشید خان صاحب نے. آپ تجزیہ کار ہیں، سابق امیدوار ہیں PP10 پنجاب سے. ان کے ساتھ موجود ہیں زاہد محمود صاحب، آپ ڈپٹی آرگنائزر الیکشن انالیسس اینڈ مینجمنٹ سیل PTI کی جانب سے ہیں، اور سابق امیدوار ہیں PP12 سے. آپ دونوں مہمانوں کو ویلکم کہیں گے. سب سے پہلے سر، پاکستان، ملک پاکستان پوری دنیا میں جیسے چیف صاحب نے کہا کہ دو ملک ہیں جو کلمے کی بنیاد پر بنے ہیں، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ تھینک یو آغا ساجد شاہ صاحب. آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ یہ لوگوں کو عام اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ چیف صاحب جو ہیں یہ بڑے اچھے مقرر بھی ہیں. اصل میں جو ان کی پالیسی تھی، جو وہ میڈیا میں نہیں آتے تھے، بات نہیں کرتے تھے، تو وہ بہت ساری ان کی کچھ ایسی چیزیں شخصیت کی تھیں وہ جو چھپی ہوئی تھیں. تو اوورسیز میں جو ایک ان کو یہ موقع ملا ایک بات کرنے کا، اور آپ نے ایک ان کا جو خطاب، وہ جو ان کا فن خطابت کی وجہ سے وہ اور سیکنڈ وہ جو حافظ قرآن ہے اور عربی زبان پہ بھی ان کو عبور ہے. سعودی عرب کافی عرصہ یہ تعینات رہے ہیں. اور ایک لوگوں کو اور چیز بات پتہ نہیں، یہ بہت عرصہ جاپان بھی ان کا تعیناتی رہی ہے. یہ بہت اچھی جاپانی بھی بول سکتے ہیں. اور عربی کا تو ہم یہ سنتے ہیں نا کہ ہر بندہ کوئی بولنے میں ہو جاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، کسی سے سیکھتا ہے، کچھ سیکھتا ہے. یہ بہت اچھی عربی لکھ بھی سکتے ہیں، ان کے پاس یہ بھی فن ہے. اور جس طرح وہ پاکستان کے حوالے سے بات آئی، یا انہوں نے جو اپنا مقدمہ جو سال 1.5 سال میں ان کو مشکلات پیش آئیں، یا جس طرح کے پاکستان کو چیلنجز کا مقابلہ کرنا تھا، تو جو کچھ انہوں نے سال 1.5 سال میں محسوس کیا ہے، میرا خیال ہے شاہ جی کوئی بات انہوں نے، کوئی پہلو کوئی چھوڑا نہیں ایسا کہ جس کو انہوں نے ٹچ نہ کیا ہو. جو آپ نے بات کی یہ دو قومی نظریے والی، اس کو یہ تو ایک پالیسی میٹر ہے پاکستان کا، سٹینڈرڈ پالیسی ہے. کشمیر پہ جو ان کی تھی پالیسی، جو پاکستان کی ہے. ایک چیز بتائیے گا، یہیں میں رکھوں گا کہ اس وقت آپ کو اس سپیچ کے اندر نیگیٹیوٹی کیا نظر آئی؟ نیگیٹیوٹی یہ تھی کہ وہ اتنا بولنا نہیں چاہتے تھے، اور وہ ان کا نہیں خیال تھا کہ میں وہ تو نہیں چاہتے تھے. بولنا بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا؟ بولنا اس طرح چیف آف آرمی اسٹاف کا بنتا نہیں، حکومت کا بنتا ہے. لیکن چونکہ اس وقت جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے، وہ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں، ان کا خطاب وہ سننا چاہ رہے تھے دہشت گردی کے حوالے سے. جو دہشت گردی کا مقابلہ انہوں نے کرنا ہے، دہشت گردی کا جواب انہوں نے دینا ہے. وہ کسی کو خطاب نہیں کر رہے تھے. انہوں نے ایک واضح الفاظ میں BLA کو کہا ہے. اور جو آپ نے کہا نا جی کچھ ہزار، وہ کچھ ہزار نہیں کہا، انہوں نے ایگزیکٹ فگر بتائی ہے کہ وہ 1500 لوگ زیادہ سیکیورٹی کی رپورٹز ہوں گی، وہ ہوں گی. اور BLA ہو، BLF ہو،
یا کوئی بھی دہشت گردی کی، لیکن اس سے وہ آگے گئے ہیں. اس سے آگے جا کے جو انہوں نے بات کی ہے وہ ہے، انہوں نے کہا کوئی بھی ان کی سہولت کاری کرنا چاہے گا، جو بھی ان کا ساتھ دے گا. ہم ہارڈ اسٹیٹ بن چکے ہیں اور ان کے لیے بھی کوئی معافی نہیں. ٹھیک ہو گیا. ضرورت نہیں تھی ان کو بولنے کی، لیکن ضرورت پڑ گئی. نظریہ ضرورت ہمیشہ سے آڑے رہا، ہمیشہ جمہوریت کو نظریہ ضرورت کے تحت. ایک زمانہ تھا کہ نظریہ ضرورت جب استعمال کیا گیا تو پاکستان مسلم لیگ نون کو بہت تحفظات تھے، لیکن اب یہ ایک پیج پر ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نظریہ ضرورت اس وقت ضرورت تھی وقت کی؟ بالکل بھی ضرورت نہیں ہے جی. اگر تو کوئی جمہوری پارٹی اقتدار کے اندر ہوتی، اگر تو جمہوریت کے ذریعے اقتدار کے اندر آئے ہوتے، تو کسی بھی صورت میں ایک سیکٹری ڈیفنس کے نیچے جو شخص ہے وہ کبھی بھی اس وقت یہ چیز سے میں آپ کی بات کوشچن بیچ میں رہ جائے گا، لیکن بڑے اکثر اختلاف بھی ہوتا ہے. ایک سسٹم آ گیا نا، جب پاکستان مسلم لیگ نون کی، جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی، اس وقت وہ کہتے تھے کہ مینڈیٹ چوری کیا گیا. اب یہ کہتے ہیں مینڈیٹ چوری کیا، لیکن چلے ایک سسٹم آ گیا نا. اب مسلسل ایک چیز کو بیانیہ بنا لینا کہ نہیں جی جمہوریت ہے ہی نہیں، تو پھر اس سسٹم تو نہیں چل سکتا. سر ہائیبرڈ نظام ہے یہ جمہوریت. حقیقت میں چاہے ہماری بھی گورنمنٹ تھی، اس وقت بھی ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، ہمارا بھی ہوا، دیگر جماعتوں کا بھی اگر ہوا تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تھی، جو کہ نہیں ہوئی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پارٹی کو بھی اس وقت اس کی تحقیقات کرنی چاہیے تھی. اگر ہم نے جینوئنلی پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو ہر شخص کو اپنی اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا ہوگا. ہم چونکہ ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے جی، آپ نے خود بات کر دی کہ کیا آیا چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ اس پالیسی، یہ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے یا کیا ہے؟ مجھے یہ بات بتا دیں. سیاسی مسئلہ ہے تو اس پہ سیاسی قیادت کو بیان دینا چاہیے تھا. جب ایک ایسی شخصیت جس کے پاس طاقت ہوگی اور وہ اس کی بنیاد پہ بات کرے گی، سیاسی قیادت تو ٹیبل ٹاک کر سکتی ہے. جی بالکل کر سکتی ہے. تو ڈیفینیٹلی ادارے کس لیے ہیں؟ اداروں نے یہی کرنا ہے، اداروں نے ریئیکٹ ہی کرنا ہے، یا اداروں نے یہ بتانا ہے کہ ہم موجود ہیں اور ہم اس کو روکنے کی پوزیشن میں ہیں؟ بتانے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ پالیسی میکنگ کس کا کام ہے؟ جب آپ کسی ملزم کو گرفتار کرنے جاتے ہیں تو پولیس باہر کھڑے کے اناؤنسمنٹ کیوں کرتی ہے کہ گرفتار کر دیں؟ بتانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے کہ ہم آ گئے ہیں؟ مطلب ایک چیز ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ کارروائی ہو سکتی ہے. سر جی دیکھیں، پچھلے 50 سال سے تقریباً بلوچستان کا مسئلہ چل رہا ہے. پہلا آپریشن کب ہوا تھا بلوچستان میں؟ فرسٹ سے چل رہا ہے معاملہ، چل رہا ہے. تو اس کا مطلب سیاسی مسئلہ ہے نا. اگر تو طاقت کا استعمال کسی مسئلے کا حل تھا 50 سالوں میں یا 60 سالوں میں یا 70 سالوں میں، ہم ناکام تو دونوں رہے نا، طاقت بھی ناکام رہی، پھر سیاست بھی سر. اس ناکام کی رہی. وجہ یہ ہے کہ سیاستدان، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک اس قابل ہوئے ہیں کہ وہ جا کے لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ اپنی مکمل طاقت کے ساتھ کر سکیں. ان کو طاقت دی نہیں گئی ہے، طاقت ہے ہی نہیں. اور اس کی بنیاد غلطی کس کی ہے؟ جی غلطی کس کی ہے؟ دونوں کی طرف ہے. ایک تو پاکستان، میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے پولیٹیکل، کوئی بھی شخص یہ چاہے گا میرے پاس طاقت ہو، لیکن جس کے پاس نہیں ہے آپ سمجھتے نہیں کہ ان کی غلطی ہے؟ بالکل ایسی ہے. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پولیٹیکل کلاس ہے، چونکہ کوئی بھی ڈکٹیٹر ہوگا اس نے کبھی جا کے عوام کو خواب نہیں دکھایا، اس نے عوام سے دھوکے کی بنیاد پر ووٹ نہیں لیا. ٹھیک ہے، پولیٹیکل کلاس اس کی رسپانسبل ہے اور وہ لوگوں کو جا کے خواب دکھاتے ہیں. اب وہ کیوں خواب دکھاتے ہیں یہ جب آپ وہ پورا نہیں کر سکتے؟ ہماری جو اس وقت جو جدوجہد ہے سر، وہ بالکل پولیٹیکل جدوجہد ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. اور ہمیں اگر اس بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنا ہے تو بالکل ہمیں جو عوام کی منشا ہے اس کو، عوام کو آن بورڈ لے کر اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا. درست ہو گیا. اچھا خان صاحب، ایک چیز اور بتائیں کہ اس وقت ایک پیج کی بات ہوتی ہے، بار بار ایک پیج کی بات ہوتی ہے کہ ایک پیج پر ہے حکومت بھی اور جو ادارے ہیں وہ بھی ایک پیج پر ہیں. تو کیا یہ اندھی تقلید آنے والے ٹائم میں ایک دفعہ پھر اس ڈیموکریسی کو نقصان نہیں پہنچائے گی؟ اس ون پیج نے جمہوریت کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کہتے ہیں اپوننٹ ایک دوسرے کے مخالف آمنے سامنے کھڑے ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں جس کا جو کام ہے اس کو وہ کرنا چاہیے. ون پیج پہ ہونے والی بات تو ون پیج پہ جس کا جو کام ہے، اگر پالیسی کو دونوں ایک ہی اگر یہ ون پیج کا یہ نظریہ بہت زیادہ کامیاب ہوتا تو یہ کامیاب نہ ہو، زاہد صاحب کامیاب نہ ہو جاتے. یہ اس چیز نے کچھ حصہ تو کامیاب رہے ہیں. دیکھیں جو یہ ون پیج کہاں اعلان کیا، یہ اس سے پہلے کبھی ون پیج سنا تھا آپ نے؟ یہ پہلی دفعہ اصطلاحی. چلیے اس کو تھوڑا انٹرپریٹ کر لیتے ہیں. ون پیج پالیسی ہے کیا؟ اندھی تقلید کو ون پیج پالیسی کہتے ہیں، یا ایک پالیسی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے بنانی لیجیے تو اس کو کامیاب کرنے کے لیے ایکول ایفرٹ کرنے کو ون پیج کہا جاتا ہے؟ اس کو آپ ڈیپ سٹیٹ کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جمہوریت ابھی اس قابل نہیں ہوئی کہ سول اوپر ہوں اور بندوق نیچے ہو. یہ ابھی جمہوریت کر رہے ہیں. اس معاملے پہ دیکھیں، یہ آپ نے بالکل ٹھیک ہے، یہ تو اس میں کوئی شک نہیں، آئینی طور پر حکومت ظاہر ہے اس کو لیڈ کر رہی ہے، وہ درست ہے. لیکن اگر حکومت لیڈ کر رہی ہے
اور ادارے آپ مخالفت کر رہے ہیں. اس کو تو اونرشپ جو ہے نا شاہ جی, نہیں اگر مخالفت کر رہے ہیں اونرشپ حکومت کی ہے, اونرشپ حکومت کی ہے, پھر تو خانہ جنگی ہو گئی نا ایسے تو, اگر مخالفت ہو جائے گی. سیم پیج کا مطلب حکومت نے اگر کہہ دیا کہ آپ یہ کریں, ادارے یہ کرنے کے لیے تیار ہوں, یہ تو سیم پیج ہے, تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. نہیں یہ سیم پیج وہ اس طرح نہیں کہہ یہی میں رہے, پوچھ رہا تھا سیم پیج ہے کیا, یہ نہیں کہہ رہے سیم پیج کا, یہ اور لے رہے ہیں نا اس کو آپ نے ہائبرڈ جو سسٹم کا ہے وہی کا ہے, وہ جو بہتر نہیں ہے. اور میں شاہ جی معذرت کے ساتھ میں ابھی بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ اس سیم پیج والے پروجیکٹ نے جمہوریت کو بہت نقصان پہنچایا. لیکن حکومت تو اس وقت بہت خوش ہے. نہیں اس طرح آپ خوش نہیں کہہ سکتے. حکومت اس وجہ سے خوش ہے, حکومت اس وجہ سے خوش ہے کہ جہاں پاکستان ان کو ملا تھا, جہاں ڈیفالٹ کے قریب تھا, جہاں ناامیدی کے سائے منڈلا رہے تھے, وہاں سے آپ انڈیکیٹر دیکھ لیں. کیا اس کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ حکومت کا سروائیول بھی اسی میں ہے؟ حکومت کا سروائیور تو حکومت نے تو کرنی ہے نا, آپ نے کارکردگی دکھانی ہے نا. آپ کارکردگی بہتر کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ٹائم ضائع نہیں کیا, انہوں نے محنت کی ہے اور انہوں نے کچھ کر کے دکھایا اور آن گراؤنڈ کچھ کر کے دکھایا. ایسی بات نہیں ہے کہ سروائیول کی وجہ سے سیم پیج. نہیں سروائیول. آپ کیا کہیں گے سر؟ آپ نے بات کی ہے ایک پیج پہ ہونے کی. دیکھیں پاکستان کو اگر آپ نے آگے لے کے جانا ہے تو تمام اداروں کا ایک پیج پہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن وہ پیج کون سا ہونا چاہیے وہ پاکستان کے عوام کی جانب سے جو منتخب کردہ حکومت ہوگی ان کا بنایا ہوا پیج ہوگا. عوام ہی تو مختلف کہہ رہی ہے, ایک عوام کہتی ہے کہ یہ حکومت ٹھیک ہے, ایک عوام کہتی ہے وہ حکومت ٹھیک ہے. عوام کی وجہ سے تو کنفیوژن ہے, ساری عوام ایک طرف ہو جائے. نہیں ایسا نہیں ہے سر, پاکستان کی پبلک ساری عوام تو ایک طرف ظاہر ہو نہیں سکتی. جمہوریت آپ نے میجورٹی کی بات کی, آپ آج سروے کروا لینا چلیں. اچھا پھر اس کے بعد چیف صاحب نے بولا جی کہ ہارڈ اسٹیٹ کی بات انہوں نے کی, تو ہارڈ اسٹیٹ ساتھ انہوں نے بتا بھی دیا کہ ہارڈ اسٹیٹ ہوتی کیا ہے. رول آف لا پر مبنی جو ریاست ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور کانسٹیٹیوشن پر سختی سے جو عمل درآمد کرتی ہے. اب مجھے یہ بات بتائیں, آج 1 سال سے اوپر ہو گیا ہماری پٹیشنز جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمارا یہ دعویٰ ہے جی کہ ہماری 180 کے قریب نشستیں ہیں, ٹھیک ہے, جس میں سے کوئی 90 کے قریب نشستوں کو انہوں نے جو ہے وہ ہمارا یہ دعویٰ ہے. اب وہ صداقت کتنی ہے یہ تو ظاہر کورٹس ڈیسائیڈ کریں گی نا. تو آج 1 سال کے اندر جو ہے وہ آج تک اس پہ سماعت تک نہیں ہو سکی. تو اس طریقے سے آپ یہ سمجھتے ہیں جی کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس پر عمل درآمد ہو جائے گا. اچھا مجھے یہ بات بتائیں, اس وقت آپ نے بات کی سیم پیج پہ ہونا, پاکستان کی پبلک پچھلے 1 سال کے اندر 50 لاکھ کے قریب نیا ووٹر آ چکا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس نئے ووٹر کے ذہن کے اندر اس وقت کیا ہے؟ کیا اس نئے ووٹر کے ذہن کے اندر یہ ہے جی کہ پاکستان کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے اس کو مطمئن کر پائی ہے؟ یہ چاہے لیگل ہے یا لیگل ہے اس پہ بحث پہ ہم نہیں پڑھتے, ٹھیک ہے, لیکن کیا آیا مجھے یہ بات بتائیں. ابھی شاید صاحب نے بات کی کہ ڈیفالٹ کے قریب تھا پاکستان, تو ڈیفالٹ کے قریب پچھلے 1.5 سال تو ان کی گورنمنٹ تھی. ہم تو جب ہماری پارٹی کی گورنمنٹ تھی ان کی, جی فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں نا, اس جو 8 فروری سے پہلے کس کی گورنمنٹ تھی؟ مطلب ہم تو جب گئے تھے, آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں 6.3% پہ ہمارا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے آخری ٹائم کے اندر یہ ڈسکشن تھی, لیکن ڈیفالٹ کا خطرہ منڈلانا شروع نہیں ہو گیا. ہمارے گورنمنٹ میں تو 6.3% پہ سر ہم لوگ کھڑے تھے, ہمارے جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے. آج آپ دیکھ لیں جو پروجیکشن ہے آج وہ 3% آج ہے, ٹھیک ہے. ویسے مجھے نہیں لگتا ہے کہ 3% وہ حاصل کر پائیں گے, اور اس 3% میں بھی سروسز سیکٹر کا ہے. آپ دیکھ لیں ایگریکلچر اور انڈسٹری آپ کا اس کا انہوں نے گروتھ ریٹ کیا رکھا ہوا ہے. آپ انڈیا میں دیکھ لیں 6% سے اوپر انہوں نے رکھا ہوا ہے. بنگلہ دیش کا کتنا بڑا ادھر انقلاب آیا ہے, سب کے باوجود بھی وہاں پہ ان کا 4% سے اوپر ہے گروتھ ریٹ. تو کیسے کہہ سکتے ہیں سر جی کہ آپ چیف صاحب نے کل یہ بھی بات کی جی کہ ہم اس وقت پاکستان نے ترقی کا سفر شروع کر چکے ہیں, بہت تیزی سے ہم لوگ ترقی کی جانب جا رہے ہیں, وہ پتہ نہیں کتنی تیزی سے. لیکن ایک چیز پہ میں بھی کنفیوز ہوں. اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جو آج سے گزشتہ پچھلے ٹینور کی اگر بات کرتے ہیں کہ ڈیلی بیسس سے جو ڈالر کے ریٹ تھی, اسپیڈ تھی, یا مہنگائی کی شرح تھی, وٹ ایور دا ریزن واز, 70 سال کا گن تھا, 60 سال کا وٹ ایور جو بھی ڈیفینس ہے, بٹ وہ چیزیں تھیں. اب آپ نہیں سمجھتے کہ پچھلے سال 6 مہینے سے کچھ نہ کچھ اسٹیبلٹی, یعنی کچھ چیزیں رکی ہوئی ہیں, کچھ پیٹرول کے حوالے سے, کچھ ڈالر کے حوالے سے, کچھ مہنگائی کے حوالے سے, وہ جو تھا کہ ڈیلی بیسس پہ ایک نئی چیز بریکنگ نیوز سامنے آئی تھی. آپ کو نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہے؟ اس کا کریڈٹ کس کو دیں گے آپ؟ یہ تو آپ بتائیں. نہیں مجھے بتائیں. چلیں اگر فرض کر میں اس کو آپ کی کامیابی مان لیتا ہوں, پہلی بات تو یہ میں سے ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں, ٹھیک ہے, ایسا یہ انہوں نے اسپیڈ سے ہو رہی ہے, ڈالر سے اسپیڈ سے سر بالکل ایسے. آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں دیکھ لینا کہ پیٹرولیم مصنوعات میں کتنی کمی ہوئی ہے. نہیں وہ تو انہوں نے اس کا جواب دیا ہے نا کہ انہوں نے اس کو کہیں نہ کہیں اور ایڈجسٹ کر رہے ہیں. کہاں ایڈجسٹ کیا گیا یہ بھی بتا دیں ساتھ میں. یہ دیکھیں یہ لفظوں کا ہیر پھیر ہے سر. ایک عام آدمی کی زندگی کیا بہتر ہوئی ہے,
مجھے آپ بتا دیں سر، آپ کا بجٹ بہتر ہوا ہے اس سے؟ نہیں، بجٹ تو ڈیفینیٹلی بہتر نہیں ہو، لیکن وہ جو انسرٹنٹی تھی اس کے حوالے سے غیر یقینی کنفیوژن ہوتی ہے کہ صورتحال یار کی یہ اگر کیا آپ بات کر رہے ہیں سر، غیر یقینی صورتحال، دیکھیں اب سیاسی استحکام جب تک نہیں ہوگا تب تک غیر یقینی معیشت جو ہے، دنیا بھر کے ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں سیاسی استحکام کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا معاشی استحکام جڑا ہوا ہے. جب آپ کے ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوگا آپ کی معیشت کبھی بھی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. اچھا، ایک چیز اور بات کی، ڈیجیٹل ٹیررزم کی بات کی ہے، بار بار بات کی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم بہت مضبوط ہے. آپ نہیں سمجھتے ہیں، ایک منٹ کے لیے اگر ہم اسٹیٹ کے حوالے سے سوچیں، اویئرنیس کے نام سے کچھ حدود و قیود ہم کراس نہیں کرنے جا رہے؟ کیونکہ ایک چیز تو طے ہے، جب بھی ہم کسی کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارے حقوق وہاں پر نہیں ہوتے. تو کیا ہم اویئرنیس کے نام پر خود اپنے ملک کی بدنامی کا باعث نہیں بن رہے؟ اچھا جی، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اس کا مسئلہ صرف اور صرف میں بتاتا ہوں، یہ میرا فیوریٹ ٹاپک اس لیے ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا سے ہر اس شخص کو خطرہ ہے، ہر اس ذہن کو خطرہ ہے جو فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا کنٹرول جو ہے نا، آپ دیکھ لیں پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز جتنی بھی ہیں ان کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو اسٹیٹ کا کنٹرول ہر اس میڈیم پہ رہا، چاہے آپ صحافت آپ دیکھ لیں، الیکٹرانک آپ دیکھ لیں، جرنلزم دیکھیں، جس پہ اس پہ ان کا کنٹرول رہا ہے. سوشل میڈیا پہ ان کا کنٹرول اس لیے نہیں ہے کہ ایک عام آدمی کو، چاہے وہ ٹھیلے والا ہے، اس کو بھی ایک آئی پی ایڈریس دے دیا گیا ہے، اور کوئی اگر بلینئر ہے تو اس کو بھی ایک آئی پی ایڈریس دے دیا گیا ہے. تو یہ ایک عام آدمی کے پاس جو اپنے جو رائے کا اظہار کرنے کا جو موقع ملا ہے نا، تو ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کسی بھی فیوڈل مائنڈ سیٹ سے. ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. باقی سوشل میڈیا پہ ہر شخص کے پاس اپنی رائے کے اظہار کا موقع موجود ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. جی نہیں، میرا میں سب اس پہ آ رہا ہوں. ہر شخص کے پاس اپنی رائے کے اظہار کا موقع موجود ہے. اب ہمارا نیریٹو بک رہا ہے پبلک میں، ان کا نیریٹو بک نہیں رہا. نہیں، بیچنے کی بات کی تو خیر نہیں، نیریٹو بکنے کی بات، جی تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا ہے. نہیں، نیریٹو ہمارا پبلک خرید رہی ہے نا، پائی کر رہی ہے اس کو. ہمارے نیریٹو کے ساتھ پبلک متفق ہے، ایسے ہی ہے، آپ متفق ہے نا. ہماری پارٹی کا مجھے بتائیں کون سا اسٹرکچر انہوں نے چھوڑا؟ پنجاب کے اندر ہمارے 35,000 افراد پر مقدمے کیے ہیں انہوں نے. ٹھیک ہے، اس میں 20,000 سے اوپر لوگ گرفتار نہیں ہوئے. اب مجھے بتائیں ایک ایسی ریاست جس میں پنجاب کی اگر ہم لوگ بات کر لیں، چلیں 20,000 نامعلوم دہشت گرد، ہم پولیٹیکل ورکر دہشت گرد ہمیں بنا دیا گیا. 20,000 نامعلوم دہشت گرد جس صوبے کے اندر موجود ہوں گے، کیا کوئی بیرون، یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے، ہم نہیں کہہ رہے، کیا کوئی دنیا سے اٹھ کے آ کے وہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گا اس ملک میں، جس ملک میں 20,000 سے زیادہ دہشت گرد جو ہے وہ پھر رہے ہوں گے؟ اس میں نام لیا گیا پی ٹی آئی کا. سر چھوڑ دے، پی ٹی آئی ہے تو یہی بات ہے سر، پی ٹی آئی ہے یا نہیں ہے؟ سی او ایس نے جو اسپیچ کی ہے اس پہ اوپر بھی پی ٹی آئی کا تحفظ آتا ہے کہ شاید یہ ہمیں کہا جا رہا ہے. سر ہماری سپورٹ ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر. آپ بتائیں سوشل میڈیا پہ کس پارٹی کی سپورٹ ہے؟ نہیں، سپورٹ کی بات تو اپنی جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے، وہ باتیں اپنی جگہ پہ، یہ اپنی جگہ پہ، سروے کیا جائے تو وہ چیزیں بھی ہیں، وہ چیزیں بھی ہیں. لیکن ایک چیز آپ بھی اس چیز کو ایڈمٹ کریں گے کہ ہم لوگ تھوڑا سا نا سوشل میڈیا کے اوپر ان چیزوں کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. نہیں، ان چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو تھوڑی سی ولگر ہوتی ہیں، تھوڑی سی غلط ہوتی ہیں، سب اسٹینڈرڈ ہوتی ہیں. تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سب صحیح ہے. میں سر اس پہ بات کرنے جا رہا ہوں. دیکھیں ہم نے قوم کی اخلاقیات کو تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، ہمیں تربیت کرنی ہے، لیکن یہ تربیت یاد رکھیے گا دنیا بدل چکی ہے نا. آپ کو مقبول جو پبلک کے اندر سے اٹھے ہوئے لوگ ہوں گے نا، جو ان کی نمائندگی کر رہے ہوں گے، وہ ان کی تربیت کر سکتے ہیں. اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے پڑیں گے آپ کو، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. کیسے سیٹ کیا جائے؟ اسٹینڈرڈ سیٹ وہی لوگ، میوچل کانسنٹ ہی نہیں ہے کسی جگہ پہ، اس کے راستے میں رکاوٹ کون ہے یہ بتا دیں. جو لوگوں کو اکٹھا کر سکتا ہے سر، گلگت سے لے کر کراچی تک، اس کی بیوی کے اوپر عدت جیسے گھٹیا کیس آپ نے بنا کے اس کو اندر رکھا ہوا ہے. اور آپ یہ قوم سے یہ توقع کریں، یعنی سپریم کورٹ کے اندر ڈسکس ہو رہی ہوں، عدالتوں کے اندر ڈسکس ہو رہا ہو، کسی سابقہ پرائم منسٹر کی بیوی کے پیریڈز ڈسکس ہو رہے ہوں گے، تو آپ قوم سے یہ توقع کریں گے کہ یار جو ہے قوم اخلاقیات کا مظاہرہ کرے. اس کا رسپانسبل آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ وہ تو ایک کیس ہے، وہ سر کیس کی بات نہیں ہے سر. دیکھیں کسی کو بن سکتا ہے، کیا لا سٹینڈ کر رہا ہے، وہ اگر کیس کورٹ میں چل رہا ہے، وہ تو سوشل میڈیا پہ ڈسکس نہیں کیا گیا. میرا خیال نہیں کیا جانا چاہیے، اس کو ڈسکس نہیں کیا جس نے بھی کیا وہ غلط ہے. بس یہی پہ آپ آ جائیں، کورٹ پروسیڈنگ کو ڈسکس کرنا بنتا بھی نہیں ہے. جی بالکل نہیں بنتا، وہ کسی صورت میں بالکل نہیں بنتا. اور اس طرح کے کیسز بنانے بنتے ہیں، مجھے آپ یہ بتائیں. کیسز تو دیکھیے کوئی بھی جب لا سٹینڈ کرے اس طرح کا کیس آپ سمجھ آپ سوال ہے. چلے میں خود بھی لا کے پروفیشن سے ہوں، بالکل تو میں صرف اس بات سے حوالے سے کہوں گا کہ کیس دیکھیں اگر کوئی بنتا ہے غلط یا صحیح، بعد میں ظاہر ہے وہ ڈیمیجز کلیم کرتے ہیں، وٹ ایور. چلے میرا آپ سے سوال ہے، کیس تو کوئی بھی بن سکتا ہے. چلے میرا آپ سے سوال ہے، کیا یہ کیس ٹھیک تھا؟
یہ ایک سیپریٹ چیز ہے. میرا آپ سے سوال ہے, اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. دیکھیں یہ کورٹ نے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. میں کورٹ کی بات کو یہاں پہ میں نہیں کہوں گا. میں کہوں گا کیس کورٹ کی پینڈنگ ہے یا کورٹ نے اس کو ڈیسائیڈ کر دیا ہے تو وہ کورٹ جانے وہ جانے. لیکن یہ چیزیں مطلب یہ کہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ نہیں ہے. ڈیجیٹل ٹیررزم کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں اسی پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. جو ابھی تک ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں ان کے رستے بند ہوئے ہیں, کہاں ان کے دروازے بند ہوئے ہیں. سمجھ تو ان کو آئی ہے, سمجھ تو آپ کو بڑی سی آئی تھی, رستے بند ہوئے تھے بڑے زبردست طریقے سے کھولے. یہ تو خیر ہم مانتے ہیں. اگر یہ ان کو میرا خیال ہے آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے, کیونکہ اب جو یوٹیوبرز جو ڈالر کما رہے تھے, آپ دیکھ لیجئے گا کہ کچھ دنوں بعد پی ٹی آئی ان کو ڈس آن کرے گی. جو باہر بیٹھے یوٹیوبر ہیں جو ہر شام کو وی لاگ بنا کے ایک سوتے ہیں, وہ تو گھیرا تنگ ہو رہا ہے نا اس وجہ سے. گھیرا ان کا نہیں تنگ ہو رہا, فیسیلیٹیٹرز کی بات ہوئی ہے نا. نہیں, گھیرا جو سہولت کار ہیں ان کا تنگ ہوا ہے. انہی کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے تمام اپنے کارڈز کھیلی ہیں, چاہے سری لنکا کارڈ ہو, چاہے ٹرمپ کارڈ ہو, چاہے اور جو کارڈ کھیلنا چاہیے, جو مساق جمہوریت پہ پارٹیوں کے ساتھ آ کے بیٹھنا چاہیے, اور جہاں پیپل پارٹی اور نون لیگ نے سیاست کو ایک میچور کر کے جہاں تک لے آئے تھے, اس کا معذرت کے ساتھ انہوں نے تباہی چڑھا کے رکھ دی ہے. اور یہاں جو لچر پن اور جو گھٹیا الفاظ اور جو یہ سوشل میڈیا ڈیجیٹل ٹیررزم تو نون لیگ کے دور میں بڑی ہوئی ہے, یہ تو مانیں گے. لیکن وہ ایک نام جو ہے اناؤنس جیسے کہ نام دیا گیا وہ تو ابھی دے دیا گیا ہے, لیکن یہ چیزیں ہوتی تو رہی ہیں اس وقت. وہ اس وجہ سے کیا گیا ہے. ابھی یہ ان کو اس لیے جانا پڑ گیا ہے کہ جس وقت یہ پارٹی کی مخالفت میں جاتے ہیں, اپنی حمایت میں جاتے ہیں, یہ ریڈ لائن کراس کر جاتے ہیں, یہ پاکستان دشمنی میں چلے جاتے ہیں. ہمارے فیس کے غلط ہے یہ جی, آپ کہتے ہیں یہ غلط ہے, بالکل غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں نہیں ہونا چاہیے. اویئرنیس کے نام پر حدود کراس نہیں. آپ بھی اس چیز سے ایگری کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم ایک کلپ آیا تھا, وہ میں اس کو یہاں ذکر نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ بھی ہوا اور اس پہ ایف آئی آرز بھی ہو چکی ہیں. لیکن اگر اس طرح کی کوئی ولگر کلپس سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں تو وہ بالکل غلط ہے. سر جی دیکھیں, میں ایک اس پہ نہ بات کرنا چاہوں گا کہ جی کوئی بھی سیاسی جماعت ہے یا کوئی بھی انفلوئنسرز ہیں سوسائٹی کے اندر, ان کو اپنے ہر عمل سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ سوسائٹی اس سے بہتری کی جانب جائے, چاہے وہ لیکن ایک چیز میں یہاں پہ ضرور وہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, عوام کے پاس جو اختیار ہے نا بولنے کا, جہاں پہ کسی دوسرے کے حقوق متاثر ہوتے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے اس پر تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن عوام کے اس کے نام کے اوپر عوام کے بنیادی جو حقوق ہیں, رائٹ ٹو ووٹ ہے, رائٹ ٹو اسپیچ ہے, ٹھیک ہے, اظہار رائے کی جو آزادی ہے, اس کو آپ کسی صورت ختم نہیں کر سکتے. میں کم از کم جو ہے وہ اس چیز کے خلاف ہوں, اور یہ طاقت کے زور پہ نہیں ہوگا, یہ یاد رکھیے گا. یہ ریاستیں جب بھی قائم ہوتی ہیں ایک عمرانی معاہدے کی بنیاد پہ قائم ہوتی ہیں, اور سارے کے سارے جو ادارے ہیں وہ جب تک اپنی حدود میں واپس نہیں جائیں گے, جس کا جو کام ہے. اداروں کی آپ بار بار بات کر رہے ہیں, میرا ایک آخری سوال ہے جی پلیز, کہ اپنے دور میں اداروں سے مکمل طور پر فائدہ اٹھایا نہیں گیا پی ٹی آئی کی جانب سے, اور ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا گیا. آپ مانتے ہیں یہ بات؟ کیا غلطیاں ہوئی ہیں؟ غلطیاں تو بالکل ہوئی ہیں جی, خان صاحب نے اس کو ایڈمٹ کیا. مسئلہ یہ ہے, ہم نے ایک دفعہ گورنمنٹ کی, ہم سے غلطیاں ہوئی, ہم نے اس کو ایڈمٹ کیا, ہم آگے پاکستان کے سماج کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. یہ ماشاءاللہ پچھلے 3-4 باریاں لے چکے ہیں, ٹھیک ہے, اور اب بھی صرف اسی ضد کے اوپر قائم ہیں. اور میں ان کی بات نہیں کر رہا, چلے ان کی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں. یہ تو بیچارے ہو سکتا ہے ہماری طرح خود وکٹم ہوں, ٹھیک ہے. تو ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بار بار وہی غلطیاں کی جا رہی ہے, اور بار بار غلطیاں جو کرنی ہوتی ہیں وہ غلطیاں نہیں ہوتی, اس کو جہالت کہا جاتا ہے. جہالت کا لفظ ان پڑھ کم علمی کی وجہ سے نہیں بولا جاتا. جہالت, ابو جہل کو ابو جہل اسی لیے کہا گیا نا کہ اس کے پاس سب کچھ واضح ہو چکا تھا, اسی وجہ سے وہ اس پہ اڑا رہا نہیں, جی میں نے یہی کرنا ہے, ٹھیک ہے. میاں نواز شریف ہوں, مریم نواز صاحبہ ہوں, میاں شہباز شریف ہوں, اگر تو وہ غلطیوں سے سیکھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. نیشنل ایکشن پلان بنا جس میں یہ واضح طور پہ کہا گیا نا جی کہ کرپشن اور دہشت گردی کا نیکسس ہے, واضح طور پہ کہا گیا. اگر آپ نے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے تو آپ کو کرپشن کو بھی اس ملک سے ختم کرنا ہوگا. آج آپ دیکھ لیں کہ آپ کی جو بجٹ ہے اس کا آدھا قرضوں اور اس کی سود کی مد میں دیا جا رہا ہے. وہ پیسہ کہاں ہے جی؟ کم از کم اس کو دیکھیں تو صحیح نا. اچھا, میں اس پر میں آپ کو بتاؤں, میں نے اس پر کچھ آرٹیکل بھی لکھا ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس جو ملک ہے وہ آگے بڑھا جائے, اس پہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے اوپر آگے بڑھا جائے. بی بی کی کتاب ہے ریکنسیلیشن, وہ میں ہر پولیٹیکل ورکر کو سجیسٹ کروں گا کہ وہ ضرور پڑھیں, جس میں وہ پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے, مسائل ایک دفعہ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیے ہیں,
اس کے بعد اس کا جو سلوشن انہوں نے پیش کیا تھا وہ صرف ریکنسیلیشن پیش کیا، جبکہ عمران خان کا ڈے فرسٹ سے یہ موقف ہے کہ جی اگر آپ صرف ایسے جو ہو گیا مٹی پاؤ دیوتے، ٹھیک ہے، تو یہ حل نہیں ہے، بلکہ آپ پہلے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ جو مقدمات بنے ہیں وہ صحیح بنے ہیں یا غلط بنے ہیں، اور غلط بنانے والوں معافی مانگے ان مقدمات بنانے کے اوپر، اور اگر صحیح بنے ہیں تو پھر اس کے بعد چلے آپ آگے بڑھے. اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم کسی کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ سے یہ ہر 10 دن کے بعد دوبارہ کسی اوپر مقدمے نہیں کھلیں گے، تب آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہی اس ملک کے مسائل کا حل ہے اگر آپ نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو. یہ بات نہیں ہے شاہ جی، بالکل بھائی جان مختلف بات کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جس وقت ان پہ جو حکومت گئی ہے، کیا انہوں نے اسمبلیاں اس وقت نہیں توڑی؟ وہ قانونی اسمبلی توڑنی تھی. کیا انہوں نے مقبولیت بڑی اچھے طریقے سے جسٹیفائی کر لیا کہ وہ غلطی ہوئی ہم سے؟ غلطی اس پہ نہیں، آگے چلے لیکن وہ جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم سے کچھ ایسی غلطیاں ہوئی کہ ہم اداروں کے ہاتھوں میں آ گئے اور وہ غلطیاں جی بالکل. اگر تو کوئی بھی عمران خان صاحب نے خود مانا ہے جی کہ خود مانا ہے سر، اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد جو ان پہ مقبولیت کا بہت سوار تھا نا، کہ اس مقبولیت کے گھوڑے پہ سوار ہو کے انہوں نے پاکستان کو فتح کرنے کی کوشش کی. سیکنڈ، کیا آپ کو نہیں پتا کہ کس طرح کے پی کے سے یہ چڑھائی کرتے رہے ہیں؟ کیا انہوں نے بلو ایریا کے خوبصورت درختوں کو آگ نہیں لگائی؟ کیا انہوں نے وہاں ہنگامہ آرائی نہیں کی؟ لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہ اسٹیٹ کے ساتھ لڑتے لڑتے انہوں نے اپنے ورکر کو بھی تھکا دیا ہے، اپنا کارکن بھی ان کا تھک گیا ہے، اور اب ان کی یہ صورتحال ہو گئی ہے اب کہ یہ احتجاج کے قابل نہیں رہے. ایسا نہیں ہے، بالکل کر کے دکھائیں گے آپ کو، بڑے اچھے طریقے سے کر کے دکھائیں گے. جی بالکل کریں گے. ہمارے خان کی کال آتی ہے، کوئی خان 10 دفعہ کال دے چکا ہے کہ آپ اڈیالہ ایک بندہ وہاں نہیں جا رہا ہے. کوئی بھی خان کی کال نہیں آئی. خان کی جس دن کال پہلے جو احتجاج ہوئے ہیں آپ سمجھتے ہیں اس میں بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، ناکامیاں ہوئی ہیں، فیلئر رہا ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا سر. احتجاج تو پہلی بات تو یہ نا جی کہ ہمارے ٹارگیٹ اچیو نہیں ہو سکا. ٹارگیٹس اچیو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جی کہ شاید ہماری پارٹی نا، دیکھیں جب ہم اقتدار کے اندر تھے تو ہم وہ الیکٹیبلز کی سیاست کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور جو احتجاج کر سکتا ہے، جس کے مسائل ہیں وہی احتجاج کرے گا بھائی جان. جو اپنے وہ احتجاج تو ہم انشاءاللہ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور احتجاج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ احتجاج کے ذریعے جائیں تو آپ کو احتجاج کے ذریعے بھیجیں گے، اور حکومت تیار رہے کہ احتجاج کی تیاریاں ہو رہی ہیں کسی وقت بھی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے ڈائلاگ کے ذریعے نہیں جانا، آپ نے ڈائلاگ کے ذریعے نہیں جانا، تو ہم آپ کو احتجاج کے ذریعے بھیجیں گے اور بڑے اچھے طریقے سے بھیجیں گے. آخری ایک چھوٹا سا سوال بس پوچھنا چاہوں گا، آپ کی پارٹی کے علاوہ بھی کوئی محب وطن پارٹیز پاکستان میں ہے؟ بالکل ہوں گی سر، میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہر پاکستانی جو ہے وہ، میں دیکھیں اس کلچر کے خلاف ہوں کہ لوگوں کو جب دل چاہے گا، ہم تو فیس کر رہے ہیں نا جی، ہمیں تو دہشت گرد اور غدار وطن بنا کے پیش کیا. جو بھی کہا جاتا ہے آپ کہتے ہیں کہ جو ہم نے بیانیہ کہہ دیا بس وہ ٹھیک ہے، اس کے خلاف جو بھی جائے گا وہ غلط. نہیں، کاؤنٹر نیریٹو آپ ہمیں دلیل سے قائل کریں سر، کیوں نہیں ہوں گے؟ آپ ہمیں بندوق سے قائل کریں گے تو نہیں ہوگا نا جی. ہم تو دلیل کی بات کرتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں. آپ سر، میں شاہ جی آپ سے پوچھتا ہوں، کرپشن اس ملک کا مسئلہ ہے یا نہیں؟ آپ سے تو بار بار کہا گیا بقول آپ کے، لیکن وہ چلیں ان کا بھی بیانیہ مختلف ہے اس حوالے سے کہ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کی جائے. آپ کہتے ہیں خان نہیں مانتا. نہیں ایسا بیٹھ کے بات نہیں سر. کیا آیا آپ سمجھتے ہیں بااختیار ہیں جن کے ہم بیٹھ کے بات کریں گے، جو فیصلہ یہ کریں گے اس پہ یہ قائم ہو سکیں گے، قائم رہ سکیں گے. میں آپ سے شاید انہوں نے ان سے بات نہیں کر لی، انہوں نے ان سے بات نہیں کر لی، دروازے بند ہیں. سر وہ مل کے بھی آئے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہوگا شاید جی، ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں، بہت سارے لوگ مل رہے ہیں. اگر وہ نہیں قائم رہیں گے تو ان کے لیے نیگیٹو نہیں بات کرنا سر. دیکھیں نا جو بات آپ فرما رہے ہیں، دیکھیں آپ واقعی میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو چلے بینیفیشریز ہیں نا اس سسٹم کے، اس سسٹم کا اور بھی کوئی بینیفیشری ہے نا، ٹھیک ہے، اس سسٹم کے اور بھی بینیفیشری ہیں. جمشید صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں بالکل، لیکن ان سے پوچھ لیں جمشید صاحب سے، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی جو بات کر رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس پہ قائم رہ سکے گی؟ گارنٹی آپ اس پوزیشن ایمانداری سے بتائیں. میں بات بتا دیتا ہوں. ان کے لیے ایک ہی طریقہ کار ہے، یہ حکومت سے، سیاسی لوگوں سے ان کو بات کرنی پڑے گی.
یہاں جو دروازے یہ کھٹکھٹا رہے ہیں وہاں سے آواز نہیں آنی. سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, سیاسی لوگوں کے ساتھ مذاکرات یہ وہی کریں. دروازہ پھر اپنے ہی بیان یا پھر نیگیٹیوٹی ہوگی کہ سیاست کو بیچ میں لائیں. سر ہم ادھر کسی اور ادارے کو سوال نہیں پیدا ہوتا جی. جو بھی بات کریں گے یہاں پہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگی. ہم ڈگی میں چھپ کے بیٹھ کے بات نہیں کریں گے, پاکستان کی پبلک کو بتا کے بات کریں گے. جس کے ساتھ اختیار نہیں ہے تو بات کیسے کریں گے؟ سر جس کے ساتھ بھی بات ہوگی. ٹھیک ہے, ڈبل ورژن آ رہا ہے ہر طرف. ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ با اختیار نہیں, ایک طرف کہا جا رہا ہے ان سے بیٹھ کے بات کریں گے. ساتھ ہی کہا جاتا ہے ان سے بیٹھ کے بات ہو چکی ہے, اور ساتھ ہی کہا جاتا ہے خان صاحب نہیں مان رہے ہیں. ادھر سے بھی ڈبل ورژن, ادھر سے بھی ڈبل ورژن آ رہا ہے. لیکن حقیقت کیا ہے وہ پبلک کو بڑی اچھے طریقے سے معلوم ہے. جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے ان کی تقریر کے حوالے سے بات ہوئی, اس میں کیا نیگیٹیوٹی تھی. پاکستان تحریک انصاف کا مسلسل بیانیہ یہ رہا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کا کوئی کام نہیں بنتا تقریر کرنے کا, اسپیچ کرنے کا, اسکرین پہ آنے کا. بس ٹھیک ہے وہ اپنے خاموشی سے کام کریں, انڈر کمانڈ کام کریں, جو ان کی ڈیوٹی ہے ان کو کہا جائے. لیکن دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ یہ ہے کہ اس وقت کی ضرورت تھی, ان کا بولنا بہت ضروری تھا, مخالفین کو اور دہشت گردوں کو پیغام دینا بہت ضروری تھا. اینی وے درست کیا ہے, صحیح کیا, یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.